اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام لا ترفع حاجتك إلا إلى أحد ثلاثة إلى ذي دين أو مروة أو حسب فأما ذو الدين فيصون دينه وأما ذو المروة فإنه يستحيي لمروته وَأَمَّا ذُو الْحَسَبِ فَيَعْلَمُ أَنَّكَ لَمْ تُكْرِمْ وَجْهَكَ أَن تَبْذِلَهُ لَهُ فِي حَاجَتِكَ فَهُوَ يَصُونُ وَجْهَكَ أَن يَرُدَّكَ بِغَيْرِ قَضَاءِ حَاجَتِكَ۔ سامعین محترم، آج ہمارے اس درس کا عنوان ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت، اور اس کے لیے میں نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک کو عنوان قرار دیا ہے کہ جسے علی بن شعبہ نے تحف العقول میں، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں، علامہ رے شہری نے میزان الحکمہ میں نقل کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ لا ترفع حاجتک الا الی احد ثلاثۃ، اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو تین لوگوں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ لے جاؤ۔ الی ذی دین، اس کے پاس لے جاؤ جو دیندار ہو، او مروتن، اس کے پاس لے جاؤ جو صاحب مروت ہو، جو انسانیت رکھتا ہو، او حسبن، یا اس کے پاس لے جاؤ جس کا حسب و نسب شریف ہو۔ یہ تین میں سے کسی ایک کے پاس اپنی ضرورت کو لے جاؤ گے تو ضرورت تمہاری پوری ہوگی۔ فَأَمَّا ذُو الدِّينِ فَيَصُونُ دِينَهُ، دیندار کیوں حاجت کو پوری کرے گا؟ کیونکہ دین اسے روکے گا اس چیز سے کہ اس کی حاجت روائی نہ کرے، بلکہ دین جو ہے اسے وادار کرے گا اس کی حاجت روائی پر، اس کی کمک کرنے پر، اس کی مدد کرنے پر۔ وَأَمَّا ذُو الْمُرُوَّةِ، لیکن جو جوان مرد ہے، صاحب مروت ہے، جو انسانیت رکھتا ہے، وہ اس لیے عطا کرے گا کیونکہ وہ حیا کرے گا کہ وہ تمہاری حاجت کو پوری نہ کرے، یعنی اسے شرم محسوس ہوگی اگر تمہاری حاجت کو پوری نہ کرے، لہذا اس شرم و حیا کی بنیاد پر اپنے مروت، جو مروت اس کے اندر ہے، وہ اس کی وجہ سے شرم محسوس کرے گا کہ وہ تمہاری جو ہے حاجت کو پوری نہ کرے، لہذا وہ تمہاری حاجت کو اس شرم و حیا کی بنیاد پر پوری کرے گا۔
واما ذو الحسب، لیکن وہ جس کا حسب و نسب شریف ہے وہ کیوں ضرورت کو پوری کرے گا؟ وہ اس لیے پوری کرے گا کہ وہ جانتا ہے کہ تم نے اس کے سامنے دستے سوال جو ہے وہ پھیلایا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم نے اپنی آبرو کھو دی ہے، لہذا وہ تمہاری حاجت کو پوری کر کے تمہاری عزت، تمہاری آبروئی کو محفوظ رکھے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس حدیث مبارک کو اس وقت ارشاد فرمایا کہ مدینے کے انصار میں سے ایک شخص ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ انصار جو مدینے میں لوگ رہتے تھے انہیں کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ اور مسلمان جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے انہیں مہاجر کہا جاتا تھا، اور جو مدینے میں ساکن تھے خصوصاً وہ دو بڑے قبیلے جو اوس و خزرج کے نام سے جانے جاتے ہیں انہیں انصار کہا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا ہے، اور اس نے امام حسین علیہ السلام نے سے کمک اور مدد کی درخواست کی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اپنی آبرو کو محفوظ رکھو، سوال کر کے اپنی آبرو کو ختم نہ کرو۔ یعنی امام نے بتا دیا سوال کرنا کسی کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کرنا یہ آبرو کو ختم کر دیتا ہے، لہذا اس طریقے سے دستے سوال دراز نہ کرو کہ جس سے تمہاری آبرو ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے طریقہ بھی بتایا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ جس سے تمہاری آبرو محفوظ رہے۔ امام نے فرمایا تم اپنی حاجت کو لکھو اور لکھ کر میرے حوالے کرو، اس کے بعد انشاءاللہ میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا، اور اس طریقے سے پورا کروں گا کہ تم خوشحال ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اس نے اپنی حاجت کو لکھا، اور لکھنے کے بعد لکھا کیا؟ اس میں یہ لکھا کہ مولا میں 500 دینار کا مقروض ہوں، اور جس سے میں نے قرض لیا ہے وہ مجھ پہ کافی سختی کر رہا ہے، آپ اس سے کہہ دیں کہ وہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تو میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ اور فرمایا آپ نے، امام نے اس کی پیشانی کو پڑھ لیا کہ یہ چاہتا کیا ہے۔ چنانچہ سرکار سید الشہداء نے اس کے نوشتے کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد امام بیت الشرف کے اندر تشریف لے گئے، اور اپنے ہمراہ ایک تھیلی کو لے کر آئے کہ جس میں 1000 دینار تھے۔ امام نے فرمایا کہ اس میں 1000 دینار ہیں، اسے لو اور 500 دینار سے اپنا قرض ادا کر دینا، اور 500 دینار اپنے خرچ کے لیے رکھ لینا۔ غور فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی سخاوت۔ 500 دینار کے لیے وہ آیا تھا، لیکن امام نے اسے 1000 عطا کیا، اور جب عطا کیا تو امام نے اس وقت یہ فرمایا اس مرد انصاری سے کہ اپنی حاجت کو 3 افراد کے علاوہ کسی سے بیان نہ کرو، اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس جاؤ گے تو تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ جو دیندار ہو اس کے پاس جاؤ، صاحب مروت ہو اس کے پاس جاؤ، یا صاحب حسب و نسب ہو اس کے پاس جاؤ۔ یہ حدیث مبارک اسی وقت جو ہے امام نے ارشاد فرمائی ہے جب یہ مرد انصاری امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں
حاضر ہوا اپنی حاجت کو لے کر۔ آپ نے غور فرمایا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درس دیا ہے کہ جب کوئی حاجت لے کر آئے تو اس کی حاجت کو پوری کرو، اور حاجت بھی امام نے بتایا کہ کس کے پاس لے کر جاؤ۔ ایک طرف سائل سے کہا کہ کس کے پاس جانا ہے، اور جس کے پاس جانا ہے اس کے لیے بھی امام نے ایک تکلیف کو معین کر دیا ہے کہ یاد رکھو کہ اگر تمہارے پاس کوئی حاجت کو لے کر آ رہا ہے، ضرورت کو لے کر آ رہا ہے، مشکلات کو لے کر آ رہا ہے، تو یاد رکھو کہ تمہارے پاس اس حاجت مند کا آنا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا حوائج الناس الیکم من نعم اللہ علیکم فلا تملوا النعم۔ نیاز مند جو ہوتا ہے وہ جب کسی کے پاس جاتا ہے تو جس کے پاس جاتا ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ نے اس کو میرے پاس بھیجا ہے۔ انا حوائج الناس، لوگوں کا تمہاری طرف نیاز مند ہونا، من نعم اللہ، یا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، فلا تملوا النعم، اور لہذا اس نعمت سے ملول اور بیزار نہ ہو، یعنی جو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں ان نعمتوں سے بیزار نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوشحال ہونا چاہیے انسان کو۔ تو ایک طرف امام نے سائل کے لیے بتا دیا کہ کس کے پاس جانا ہے، اور جس کے پاس جانا ہے اس کو بھی امام نے یہ بتا دیا کہ یاد رکھو کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ یہ حاجت مند ہے اور یہ سائل تمہارے پاس آ رہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ لہذا جب کوئی ضرورت مند آئے تو انسان کو چاہیے کہ اس کی ضرورت کو پوری کرے، اس کی حاجت کو پوری کرے، اسے نعمت پروردگار سمجھے۔ اچھا، اگر کوئی دیندار ہو تو وہ حاجت پوری کرے گا، کوئی صاحب مروت ہو تو وہ حاجت پوری کرے گا، یا صاحب حسب و نسب ہو تو وہ ضرورت پوری کرے گا۔ امام نے کہا یہ تین ہے، تینوں میں سے کسی ایک کے پاس جاؤ گے تو تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ اچھا، اب اگر کسی کے اندر تینوں صفتیں موجود ہو تو یقین جانیے کہ وہ حاجت کو کیسے پوری کرے گا۔ اگر دیندار بھی ہو، صاحب مروت ہو، صاحب حسب و نسب ہو، یہ تینوں صفتیں کسی کے اندر موجود ہو تو یقیناً اس کے در سے کوئی مایوس اور خالی نہیں جائے گا۔ اور اگر کوئی کمال اور انتہا کو پہنچا ہو، دین میں، مروت میں، حسب و نسب میں، کوئی دیندار ہو، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام دین میں انتہائی کمال کو پہنچے ہوئے تھے، انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، کمال کو پہنچے ہوئے تھے، بلکہ دی پناہ ہے حسین ابن علی، مروت کا علم، انسان کامل ہیں سرکار سید الشہداء، اور حسب و نسب اللہ اکبر ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، والد بزرگوار امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دادا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ نسب کو دیکھیے، کتنا مقدس نسب ہے، کتنا مطہر نسب ہے، کتنا پاک و پاکیزہ نسب ہے۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا؟ غور فرما رہے ہیں آپ، یہ حسب و نسب ہے۔ اب اگر حسین ابن علی کی خدمت میں کوئی آئے تو یقیناً جو ضرورت لے کر آئے گا اس ضرورت سے ما سوا یہاں سے عطا کیا جائے گا۔ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں سخاوت حسین ابن علی کے واقعات سے، پڑھیے، غور کیجئے اور اس پر عمل کیجئے کہ جب کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ یہ درس ہے سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ چنانچہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات
وہ ذات ہے سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ایک کنیز نے امام کی خدمت میں ایک گلدستہ پیش کر دیا تو اس کے عوض میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے راہ خدا میں آزاد فرما دیا۔ تو انس نے کہا کہ فرزند رسول آپ اس کو ایک گلدستے کے عوض آزاد کر رہے ہیں؟ تو امام نے جو جواب دیا ہے، اللہ اکبر، امام نے فرمایا قضا ادبن اللہ، اسی طریقے سے اللہ نے ہماری تربیت کی ہے۔ قال تبارک و تعالی، امام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں یہ کہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ امام نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تحیت کہے، تحیت سلام، اور سلام کے علاوہ دوسری چیز بھی شامل ہے جیسے ہدیہ وغیرہ دینا، اس کو بھی تحیت کہتے ہیں۔ اگر کوئی تمہیں ہدیہ دے تو اس سے بہتر لوٹاؤ یا اس کے مثل لوٹاؤ۔ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یعنی جو ہدیہ دے اس سے بہتر لوٹاؤ یا اس کے مثل لوٹاؤ۔ امام نے ہدیے کو بہتر انداز میں لوٹایا، اس نے گلدستہ دیا، امام نے ہدیہ یہ دیا کہ اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ وَكَانَ أَحْسَنُ مِنْهَا إِتْقَهَا، اب بہترین ہدیہ کیا ہے؟ احسن ہدیہ امام نے عطا کیا کہ اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اسے کشف الغمہ میں لکھا گیا ہے، اس واقعے کو آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں، ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ ہے سرکار سید الشہداء، یہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ وَفِعْلُكُمْ الْخَيْرُ، آپ کا کام ہے خیر کرنا۔ زیارت جامع کبیرہ میں یہ فقرات موجود ہیں، آپ پڑھیے۔ زیارت جامع کبیرہ کے حوالے سے میں ایک درس دے چکا ہوں۔ یہ وہ زیارت ہے جو امام ہادی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی ہے۔ آپ اسے دور و نزدیک سے پڑھ سکتے ہیں، امام کے حرم میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، اپنے وطن میں پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ پڑھیے اس کو۔ امام شناسی کا ایک مکمل درس ہے زیارت جامع کبیرہ۔ یہ تمام ائمہ کے لیے زیارت جامعہ، میں نے عرض کیا ہے درس میں کہ زیارت جامعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک خاص امام کے لیے نہیں بلکہ تمام ائمہ کے لیے ہے۔ آپ کسی کے مزار پر حاضری دیتے وقت جو ہے امام کے کسی بھی امام کے مزار پہ جب حاضری دیں تو وہاں پر اس زیارت کو آپ پڑھیں، چاہے آپ نجف تشریف لے جائیں، آپ جو ہے مشہد مقدس تشریف لے جائیں، کربلا معلی تشریف لے جائیں، کاظمین، سامرہ، اور مدینے میں ائمہ اربعہ ہمارے 4 امام وہاں دفن ہیں، وہاں پہ جائیں، آپ زیارت جامع کبیرہ کو پڑھیں، کسی بھی امام کے حرم مطہر میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے۔ اس میں زیارت جامع کبیرہ میں یہ آیا ہوا ہے وَفِعْلُكُمْ الْخَيْرُ، آپ کا عمل، آپ کا فعل جو ہے وہ خیر ہے، ان کا فعل خیر محض ہے، کمال محض ہے۔ وَعَادَتُكُمْ الْإِحْسَانُ، اور آپ کی عادت جو ہے وہ احسان ہے۔ یعنی جتنے ماتحت ہیں سب پر ان کی عادت کیا ہے؟ احسان کرنا ہے، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو۔ دشمنوں پہ بھی احسان ہوا ہے، آپ تاریخوں میں پڑھیے، تاریخیں بھری پڑی ہوئی ہیں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے احسانات سے کس پر احسان کیا ہے۔ وَسَجِيَّتُكُمْ الْكَرَمُ، اور آپ کی عادت کرم ہے، کرم کرنا ہے۔ اور فرمایا آپ نے یہ وہ فقرات ہیں جس کے شرح کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ آپ نے دیکھا
کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں سخاوت، مرد انصاری کا ایک قضیہ پیش کیا، ایک واقعہ پیش کیا، اور ایک کنیز نے گلدستہ دیا تو امام نے آزاد کر دیا۔ ایسے بہت سارے واقعات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں لکھے گئے ہیں۔ آپ پڑھیے اور اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنائیے، نمونہ عمل بنائیے امام کی سیرت طیبہ کو، اور لوگوں کی حاجتوں کو پوری کریں، اس لیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کا تمہارے پاس حاجت لے کر آنا اللہ کی نعمت ہے، یہ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگارا، کہ ہمارے پاس جب کوئی سائل آئے تو ہمارے پاس سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے، ہمیں ایسا جذبہ عطا کر دے۔ بس یہیں گفتگو کو تمام کر رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ دروس میں دوسرے موضوعات پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ وآخر ان الحمد للہ رب العالمین۔